السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اہم فیصلہ سنا دیا ہے جو کہ کسی ایک اور فیصلے پر یعنی کہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجائیے۔ آپ نے کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی اہانت آمیز گفتگو کی ہے؟ نہیں کی؟ تو پھر آپ جے آئی ٹی کا بتاتے ہوئے انٹرو میں کیوں احتراز کر رہے تھے؟ ایک جے آئی ٹی بھی بن گئی ہے اور اس کا جو مدعا یہ ہے کہ جو بھی سرکاری ملازمین کے خلاف ہرزہ سرائی میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے سرکاری ملازمین کا جو نا احترام، سیدھا نہیں آئیں گے نا آپ، احترام، ہاں وہ احترام جو ہے ملوث خاطر ہو ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جسٹس مظاہر نقوی صاحب ان کا معاملہ تھا، لیکن کیس جو ہے وہ ان جنرل ہوتا ہے نا، تو وہ تو کیس ان جنرل تھا۔ بلا واسطہ آیا۔ ہاں، جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سنا جا رہا ہے۔ وہ استعفیٰ دے چکے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا فورم ہے کہ جہاں کسی جج کے خلاف یہ کارروائی کہ یہ جج رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، شکایت کی بنیاد پر اس کو ہٹایا جائے، تو یہ ایک فورم ہے۔ اب اس فورم پر جو کارروائی ہو رہی تھی اس کے درمیان میں مظاہر نقوی صاحب نے دے دیا استعفیٰ۔ خبر یہ ہے کہ مخدوم علی خان صاحب جب وہ اسٹے لینا چاہتے تھے، اور سپریم کورٹ کے رپورٹرز سے جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹے مل سکتا تھا، مل جانا چاہیے تھا، مل جاتا ہے عام طور پر، لیکن ان کا یہ خیال ہے، وہ جو بار بار بات ہوتی ہے ہم خیال بن خان وہ وکیل جو کہ پاکستان تحریک انصاف والے بیلٹ پیپر بلے کا نشان والا کیس الیکشن کمیشن کے وکیل، ہاں، تو مخدوم علی خان صاحب جو ہیں وہ وکیل تھے، اور وکیل تھے مظاہر نقوی صاحب کے۔ پاکستان کے اگر 3 مہنگے ترین وکیل آپ اٹھائیں گے تو مخدوم علی خان صاحب اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مخدوم علی خان صاحب نے بات کی، اسٹے نہیں ملا۔ جب اسٹے کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی نا، تو مخدوم علی خان صاحب سپریم کورٹ کے رپورٹرز یہ بتاتے ہیں باہر آئے جی، اور باہر آ کے مخدوم صاحب نے فون کیا مظاہر صاحب کو، اور مظاہر صاحب کو، یعنی یہ کچھ لوگوں نے سنا ہے وہاں نزدیک کھڑے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مظاہر صاحب سے کہا کہ یہ ہو گیا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اب آپ جو ہے استعفیٰ دے دیجئے۔ تو یہ انہوں نے وہیں پر مشورہ دے دیا تھا، مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ بحث تھی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو سٹنگ جج کے خلاف کارروائی کرتی ہے، یہ کارروائی جاری رہے یا نہ رہے۔ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کارروائی جاری رکھی، اور انہوں نے کہا ایک کیس ہے سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے، اس کیس میں اس سلسلے میں اپیل ہے کہ یہ سنی جا سکتی ہے، اور زائد المیعاد اپیل ہے۔ ہاں، زائد المیعاد اپیل ہے کہ یہ کارروائی جاری رہ سکتی ہے۔ اب اس پر بھی لوگوں کو بڑا اعتراض تھا کہ یار یہ اپیل ہی زائد المیعاد ہے، لیکن اپیل بھی سنی جا رہی ہے اور اس میں فیصلہ آ گیا تو مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب وہ فیصلہ آ گیا، جو گراؤنڈ ہے اس کی پہلی اینٹ ہی غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ ہے، میں غیر قانونی تو خیر نہیں کہوں گا، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ غیر قانونی کے لفظ سے احتراز کریں، چلے میں حذف کر ہاں، تو لیکن یہ کہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے نا، یہ پریکٹس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، سن لی گئی۔ اب جب سنجے دت نے فرمایا زندگی میں بہت کچھ پہلی بار ہوتا ہے ماموں، تو یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے سامنے آج کل تو یہ جو نا بڑا سنہری دور ہے، بہت کچھ ہم پہلی بار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دیکھی جانی چاہیے۔ ہاں، تو یہ فیصلہ آ گیا 5 رکنی لارجر بینچ کا 4-1 سے، اور اس میں انہوں نے قرار دے دیا کہ اگر، اب اس میں ٹیکنیکل ہے، اگر کارروائی شروع ہو چکی ہو اور جج صاحب درمیان میں نکل جائیں، سلپ ہو جائیں، تو پھر ان کے خلاف کارروائی جاری رہ سکتی ہے۔ یعنی ایک جج کے خلاف کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے، کیس پہلے سے، اور وہ شروع نہیں ہوئی اور وہ جج صاحب تب نکل گئے، تب تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سٹنگ جج کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر یہ اب نکلیں جج صاحب درمیان میں، تو مجھے لگتا ہے کہ بینچ نے یہ دیکھا کہ ان جج صاحب کے نکلنے کے پیچھے بھی جو نیت ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کارروائی جاری رہ سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، تو سنی جائے گی۔ اچھا، نیت پر اگر بات نہ بھی کریں، لیکن تاثر تو یہ ملتا ہے نا کہ کارروائی سے بچنے کے لیے مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو مظاہر نقوی صاحب نے تو جو بڑے بڑے دعوے کی تھے، مجھے ان کے فیملی سورسز کے تھرو یہ پتا چل رہا تھا، اور میں بار بار بتا رہا تھا کہ آخر لمحے تک اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے لڑیں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے۔ پھر استعفیٰ دے گئے، مظاہر نقوی صاحب چلے گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ کارروائی اب سنیں، اب کیا ہوگا، یہاں سے
یہ کارروائی مکمل ہوگی اور صدر کو بھیجا جائے گا. بندہ از ناٹ فٹ ٹو بی دا جج. ٹھیک ہے, وہ جج تو ہے ہی نہیں اب. لیکن تو پھر یہ واز ناٹ ٹو بی فٹ جج نہیں, یہ ہو جائے گا. اب ان کے خلاف صدر مملکت کے پاس جو ہے وہ فیصلہ چلا جائے گا سپریم جوڈیشل یہ تو کونسل نہیں کہیں گے نا کہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. کہ ہاں انٹرسٹنگ ہے کہ کارروائی آگے بڑھائی جائے, وہ اس پہ سائن کر دیں گے. صحیح ہے. مظاہر نقوی صاحب کا اس کا مطلب استعفیٰ تصور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, استعفیٰ جو ہے وہ استعفیٰ تصور نہیں ہوگا, ان کو نکالا ہوا تصور کیا جائے گا, مستعفی تصور نہیں کیا جائے گا. یہ کہا جائے گا نا کہ کارروائی اس دن سے شروع ہوگی. مستعفی تصور نہیں ہوں گے, وہ نکالے ہوئے تصور ہوں گے. نکالے ہوئے بندے کو پھر ممکنہ طور پر اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کھونا پڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کیس ثابت ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہ جو پلاٹ کا معاملہ ہے کہ ہتھیار لیا تھا, کرمنل پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں. اس کی مثال ہے ہمارے سامنے. سپریم کورٹ نے لکھا تھا ایف آئی اے کو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تحقیقات کریں, تو یہ مثال موجود ہے. تو کسی ادارے کو لکھا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات کریں, تو مظاہر نقوی صاحب کے خلاف وہ تحقیقات بھی شروع ہو سکتی ہیں. فورم پر یہ شکایت جائے گی. بالکل. اب اس میں ایک اور چیز ہے دیکھنے کی, یہ یہاں تک خبر ہے. اب اس خبر کا تھوڑا سا چیرا لگا کے کاٹا پیٹی کر کے دیکھنا ہوگا. یہ اتنا تیز کیوں ہوا؟ یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ, یہ بھی 15 منٹ میں کھٹ سے لکھ کے جاری کر دیا گیا. اور یہ جو کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل کی, مظاہر نقوی صاحب چیلنج کر رہے ہیں, پھر آگے بڑھ رہی ہے, پھر چیلنج کر رہے ہیں, پھر آگے بڑھ رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اتنا تیز کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں, جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہیں, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, غالباً 10 مارچ ہے, وہ ریٹائر ہو جائیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی اس سپریم جوڈیشل کونسل کی باڈی میں شامل ہیں. ان کی بھی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے. اب 2 لوگ چلے جاتے, ان کی جگہ 2 آتے, منیب اختر صاحب آتے, تو پھر یہ کمپوزیشن اچھی خاصی بدل سکتی ہے. لیکن ایسے میں تو پھر اس کو بھی لینا چاہیے نا کہ ایک اور جج صاحب جو کہ مستعفی ہوئے, وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے. ہاں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے خلاف کچھ بھی ہو نہیں رہا تھا, تو ان کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا. ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں چل رہی تھی. نہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تو اس کا حصہ تھے نا. اگر تاثر یہ مل رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کام تیز کرنا ہے, تو آپ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہٹایا گیا, کہیں سے پریشر ڈال کے ان کو بھی ہٹایا گیا تاکہ اس کام کو صحیح کیا جا سکے. جو الزام ہے, وہ الزام جو ہے, اس الزام کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس الزام میں ان کو بھی رستے سے ہٹایا گیا. اور پھر اس کے بعد جلد کرنا ہے تاکہ مزید لوگ ہٹ نہ جائیں, تو یہ باڈی برقرار رہے. کوئی بھی جو کارروائی ہو وہ جلد نہ ہو. جلد نہ ہو, بالکل نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ ٹائملی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جلد ہوگی تو جلدی کا کام شیطان کا, تو جلدی تو نہیں ہونی چاہیے. یہ محاورتاً ہے, بر وقت ہونی چاہیے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو یہ تو انصاف کی موت ہی ہے دونوں صورتوں میں. تو یہ کارروائی اتنی تیز بھی تو نہیں چل رہی نا, جس انداز سے چل رہی ہے اتنا ہی چلنا چاہیے, اور اتنی ہی چل رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہفتہ وار 5 رکنی لارجر بینچ کی دیکھ رہے ہیں نا کارروائی کس طرح سے چل رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہم نے کارروائی دیکھی تھی کس طرح سے چل رہی تھی, تو یہ اس سے بہت تیز. لیکن اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے یا اثرات ہوں گے وہ دیکھیں, میں اس سے تو انکار نہیں کر رہا نا. بات یہ کہ طاقتوروں کا احتساب ہونا چاہیے, تمام طاقتوروں کا احتساب ہونا چاہیے. مظاہر نقوی صاحب میری نظر میں غلط نکلے, بھاگ گئے, بالکل سیدھے بھاگ گئے. تو جو آدمی بھاگ گیا, اب اس کو کیا ڈیفینڈ کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا تھا میں آخر تک مقابلہ کروں گا, لیکن آپ نے نہیں کیا مقابلہ, تو آپ تو مفرور ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس لیے مظاہر نقوی صاحب کا تو کوئی, ان کو تو نتیجہ بھگتنا چاہیے. دوسرا, جے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ جی, جے آئی ٹی میں کچھ آپ جیسے کچھ لوگوں نے سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی ہرزہ سرائی کی ہے. تو آپ مجھے یہاں سے پکڑ لیں. دیکھیے, سرکاری ملازمین کی ہرزہ سرائی ایک بہت زیادہ چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بڑی تعداد میں یہ کر رہے ہیں. اسپیشلی جو ڈپٹی کمشنر پنڈی ہیں, غالباً چیمہ سم تھنگ ان کا نام ہے, حسن وقار چیمہ, یا تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد جو الیکشن لڑے تھے, ان کے سامنے جو اپوننٹ تھا اس کو دستبردار بھی کروایا, اغوا بھی کروایا, سارے ظلم وغیرہ کروائے. یہ ان پر الزام ہے. اور اب ان کے خلاف یا دیگر لوگوں کے خلاف جو کمشنر پنڈی لیاقت علی چٹھا, ان کے جانے کے بعد آئے تھے رات میں نئے کمشنر کے ساتھ, اور انہوں نے آ کے بیانات دیے تھے کمشنر پنڈی کے خلاف, تو ان تمام لوگوں کی بات ہو رہی تھی. تو ان سب کو سوشل میڈیا پہ بڑا لعنت ملامت کیا جا رہا تھا. ایسی بہت سی اور دیگر افسران ہیں, اور اس میں پھر اداروں
کے خلاف کچھ بولا گیا کہ صاحب دیکھیں یہ بھی ملوث ہے نا، ان کے ملوث ہونے کے بغیر تو دھاندلی ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ہو رہا تھا. تو اب اس پر جے آئی ٹی بن گئی ہے. وہی فارمیشن ہے اس کی کہ جے آئی ٹی میں ایف آئی اے کے جو آفیسر ہیں ISI وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. ISI کی بھی ہیں, MI کی بھی ہیں, IB کے بھی ہیں, اور غالباً PTA وغیرہ کے حکام بھی ہیں. تو یہ جے آئی ٹی بن گئی ہے. یہ جے آئی ٹی اب اس معاملے میں حقائق کا جائزہ لے گی. تو ہر چیز پر ہمارے یہاں اب جے آئی ٹی بن رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو کیا یہ والی جو جے آئی ٹی ہوگی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی کہ صاحب دیکھیں یہ تو بھائی یہ وزارت داخلہ کو اپنی رپورٹ دے دیں گے. وزارت داخلہ اس سلسلے میں لوگوں کو بلائے گی اور ایف آئی اے والے بلا سکتے ہیں اور بلا کے لوگوں سے جوابات مانگیں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. یہی ہے نا. تو سرکاری ملازمین پر تنقید ہو رہی ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. اب ایک پوسٹ دیکھیے, یہ پوسٹ جو ہے مسلم لیگ نون نے آج پھر لگائی ہے. میاں اسلم اقبال کو ضمانت ملی. کہاں سے؟ پشاور ہائی کورٹ سے. مسلم لیگ نون نے پوسٹ لگائی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی 9 مئی کے دہشت گردوں کی سہولت کاری جاری. ٹھیک ہے. تو عدالت کا فیصلہ ہے, لیکن عدالت کو سہولت کار کہنا اور دہشت گردوں کا سہولت کار کہنا کون کر رہا ہے؟ پی ایم ایل این کا یہ عمل پی ٹی آئی والوں کو کیا مستثنا کر دیتا ہے اس کارروائی سے؟ بالکل نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کریں پی ٹی آئی والوں کے خلاف کارروائی. یہ جو ہیں ان کو بھی ساتھ یہ جو لاڈلی ہیں ان کو کیوں یہ استثنا حاصل ہے کہ یہ جو چاہیں گی کریں گی. یہ ججز کو عمرانڈو کہیں گی اور وہ چلے گا. یہ سہولت کار کہیں گی عدالت کو دہشت گردوں وہ چلے گا. تو یہ جو لاڈلی ہیں اور ان کے جو عاطف رؤوف ہیں سوشل میڈیا ہیڈ یا ان کی جماعت کے دیگر لوگ, ان سے بھی پوچھا جائے اسی طرح جس طرح سے آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں. 47 لوگ ہیں ان کے خلاف نوٹسز ہیں, تو ان سے بھی پوچھا جائے. لاڈلی کو بلایا جائے ایف آئی اے میں اور لاڈلی سے کہا جائے کہ یہ کیسے کیا ہے یا آپ کی ٹیم نے کیا ہے, جواب دیجیے اس کا. اور جج صاحب خود, میں تو کہتا ہوں جج ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بلا لیں ان کو کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے. عدالت جو ہے جب آپ پوچھے تو جو بھی کرے گی عدالت قانون کے مطابق کرے گی نا. تو یہ جج صاحب نے جو کیا ہے وہ قانون کے مطابق ہی کیا ہے, تو پھر ان کو بلا کے پوچھا جائے. راہداری ضمانت قانون میں ایک آپشن ہے نا, تو آپشن کے طور پر دی گئی ہے ملزم کو. لیکن لاڈلی جو ہیں ان کو 7 خون معاف ہے. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.